دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ توبہ کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ اگر گناہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور بندے ہی کے درمیان ہے، کسی دوسرے بندے کے متعلق نہیں، تو ایسے گناہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور دوسری اس گناہ پر نادم و پشیمان ہونا۔ تیسری شرط پختہ عزم و ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی کم ہوئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی، اور اگر گناہ کا تعلق کسی دوسرے آدمی سے ہو تو پھر اس کی توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 تو پہلی جو بیان کی گئی ہیں، اور چوتھی یہ کہ صاحب حق کا حق ادا کرے، اگر کسی کا مال وغیرہ ہو تو اسے ادا کرے، اگر کسی پر تہمت لگائی ہو تو پھر اس کی سزا کھائے یا اس سے معافی مانگے، اور غیبت کی ہو تو اسے معاف کرائے۔ اور یہ ضروری ہے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر وہ شخص بعض گناہوں سے توبہ کرے تو اہل حق کے نزدیک اس گناہ کے متعلق اس کی توبہ صحیح ہوگی، اور جن سے توبہ نہیں کی ہوگی وہ گناہ اس کے ذمہ باقی ہوں گے۔ اس لیے تمام گناہوں سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ دوستو، توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ یہ انسان کی ابتدا اور انتہا ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ جب بھی نادم ہو کر اللہ کے حضور آ جاتا ہے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور توبہ کا معنی ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں والی زندگی سے رجوع کر لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رخ موڑ لیتا ہے۔ وہ اس طرح سچی اور محکم توبہ کرتا ہے کہ پھر اس طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ترقی کرتا کرتا اولیاء اللہ اور متقین کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔